وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى: إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا جو مغالطات والا شعبہ ہے اس میں سے یہ دوسرا مغالطہ ہے کہ قادیانیت نے اپنا نام احمدیت کیسے رکھ لیا، حالانکہ ان کے نبی کا نام احمد ہے ہی نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس جرأت قادیانیت نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ احمد تو حضور کا نام ہو ہی نہیں سکتا، کہ احمد بطور نام وارد ہی نہیں ہے اصحاب رسول کے کلام میں، نہ وہ استعمال کرتے تھے، صرف محمد ہی تھا آپ کا نام۔ تو آیت جس میں احمد کی خوشخبری ہے اس کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کس طرح وہ ہو سکتا ہے لفظ احمد اور مصداق محمد ہوں۔ اب یہ ان کا چوتھا مغالطہ ہے۔ اس کے ازالے کے لیے یا اس کے رد کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل قادیانیت کا کذب صریح ہے کہ کسی جگہ بھی آپ کا نام احمد نہیں آیا۔ اب دیکھیں، ایسے ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حدیث میں بھی نہیں آیا، اور ہم نے ثابت کیا کہ حدیث میں آیا ہوا ہے آپ کا نام احمد۔ اب یہ کہنا کہ صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے، ان کے ہاں معروف ہی نہیں تھا، ان کے کلام میں تھا ہی نہیں احمد، تو اب ہم اس کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام احمد نام لے کے آپ کو پکارا کرتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب دیکھیں اپنے شعروں میں وہ کیسے ذکر کرتے ہیں احمد کو۔ وہ کہتے ہیں: صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمدی۔ اب دیکھیں احمد کا نام آیا کہ نہیں، کہ الہ برحق اور اس کے عرش کو جو گھیرے ہوئے ہیں اور تمام پاک صاف طیبین لوگ مبارک احمد پر درود بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ احمد آ گیا صحابہ کی زبان پہ حضور کا نام۔ پھر وہ ایک اور اپنے کلام میں کہتے ہیں: متی یبدو فی اللیل البہیم جبینہ لح مثل مصباح الدجا المتوقد فمن کان او من ذا یکون کاحمد نظاما لحق او نکالا لملحد۔ جب تاریک رات میں
ان کی پیشانی ظاہر ہو تو وہ رات چراغ کی طرح چمکتی ہے، رات چمکنے لگتی ہے۔ حق کو مستحکم کرنے اور ملحد کو عبرت بنانے میں احمد جیسا دیگر کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں لفظ احمد یہاں بھی حضور کے لیے وہ لائے ہیں۔ یہ تو حضرت حسان کی بات کی ہم نے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا بھی فرمان ہے جس میں یہ احمد کا لفظ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غدات اجابت باسیافها جمیعا بنو الاوس والخزرج واشیاء احمد اذ شائعوا علی الحق ذی النور والمنہج۔ وہ صبح جس میں تمام اوس و خزرج نے اپنی اپنی تلواریں سنبھال لیں اور احمد کے پیروکار مہاجرین نے ایسا ہی کیا، اور وہ اس حق پر جو نور والا نجات دینے والا ہے چلنے والے تھے۔ اب یہاں احمد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، احمد کے اتباع کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو اگر وہ سمجھتی نہیں کہ یہ ہمارے جو مطاع ہیں حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ، احمد سے مراد وہ نہیں ہیں، تو پھر وہ کس پہ فخر کرتے تھے؟ صحابہ تو حضور پہ فخر کرتے تھے کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں۔ انہی کا یہ قول ہے وَنَحْنُ وَرَدْنَا خَيْبَرًا وَفُرُوضًا بِكُلِّ فَتًى عَارِي الْأَشَاجِعِ مُزَوَّدِ يَرَى الْقَتْلَ مَدْحًا إِنْ أَصَابَ شَهَادَةً مِنَ اللَّهِ يَرْجُوهَا وَفَوْزٌ بِأَحْمَدِ، کہ ہم خیبر اور اس کے قلعوں تک پہنچے، ہمارا ہر جوان پھرتیلا اور احتیاط سے اڑنے والا ایسا تھا جو قتل کو مدح اور اللہ کی طرف سے شہادت جانتا، اور اسی کی وہ آرزو رکھتا، اور احمد کے ساتھ۔ اب دیکھیں اس احمد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کامیابی سمجھتا۔ اب یہ حضرت علی کا فرمان دیکھیے کہ اس میں بھی انہوں نے آپ کے لیے احمد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یا شاہد الخیر علی فاشہدی انی علی دین النبی احمدی۔ اے مجھ پر خیر کے گواہ، تو گواہ ہے نا کہ میں احمد نبی کے دین پر۔ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں بھی احمد کہہ رہی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غالیا۔ مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ دن پر پڑتے تو دن راتیں بن جاتے، جو کوئی احمد کی قبر سونگ لے تمام عمر اسے دیگر خوشبو سونگنے کی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ کرام کے اقوال مبارکہ مزین ہیں احمد کے ذکر سے، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ سبھی کے سبھی احمد کا اطلاق جناب محمد رسول اللہ پر فرماتے تھے۔ آپ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ یہ زدِ زبان رہا ہے ہر دور میں امت کی۔ تو ان تصریحات نے قادیانیت کے اس مغالطہ کا جڑ سے ہی قلع کما کر دیا کہ حضرت کا نام مبارک احمد، صحابہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، نہ ان کے ہاں معروف تھا۔ پانچواں مغالطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف محمد ہے، اسی لیے اذان اقامت درود شریف میں اس کا ذکر موجود ہے۔
اگر آپ کا نام احمد ہوتا تو ان اہم مقامات میں اس احمد کا بھی ذکر ہوتا۔ تو اس کے ازالے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذکورہ حوالوں میں یہ ثابت کر دیا کہ محمد اور احمد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہے۔ اگر ایک نام کثرت سے استعمال ہو تو اسے کہیں یہ ذاتی ہے، اور دوسرا قلت سے استعمال ہو تو کہیں یہ نام ہی نہیں، تو یہ ایک ناقابل اعتماد اور ناقابل بیان اور باطل فلسفہ ہے، درست نہیں۔ کیونکہ جب ایک حقیقت ادلہ و براہین سے ثابت ہو جائے تو اس کو ہیلوں بہانوں سے اور دجل سے اس کا خلاف ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے بات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی نام محمد ہے، وہ محمودین میں محمد ہیں، اور آسمان میں نام احمد ہے کہ وہ حامدین میں سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ پھر ذاتی نام تو علم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ قلیل استعمال ہو یا کثیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید، اس کا مشہور نام ہے قرآن کریم، مگر اس کے ناموں میں سے ہے فرقان، ذکر، تذکرہ۔ تو اگر کثرت سے قرآن مجید استعمال ہم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ اس کے نام ہی نہیں، بقیہ ناموں کی نفی اس کو لازم نہیں آتی، بلکہ سبھی کے سبھی اسماء اس کے ذاتی نام ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں ابو ہریرہ اور صدیق، ان میں سے ہر ایک کنیت ہے، یہ دو کنیتیں مشہور ہیں اور دو صحابہ کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ذاتی نام جو علم ہے ان پہ ہم کہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ چھٹا مغالطہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس امر کی اس آیت میں کوئی دلیل نہیں کہ احمد کا مصداق جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس کا ازالہ ہم یوں کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر خود محبت قرآن جو تفسیر فرماتے ہیں، پھر اس کو مفسرین قرآن کریم نقل کرتے ہیں، پھر شراح احادیث اسے بھی نقل کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سب چیزوں کا ذکر کر دیا۔ تو یہ ایک واہی جو زعم فاسد اور باطل ہے، اس کے رد کے لیے ہم نے 5ویں مغالطے کے اندر جو کچھ ذکر کیا ہے وہ کافی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس حقیقت کی تو بالکل وضاحت ہو چکی، افصاح اچھی طرح ہو چکا کہ قادیانیت کا اپنا نام احمدیت رکھنا یقیناً یہ اس کی اپنے بانی کی طرف نسبت نہیں ہے، اس کا نام تو غلام احمد ہے۔ اب غور سے سنیں کہ کیسے یہ کاروائی مرتب کی قادیانیت نے۔ اولاً اپنے بانی کا نام، جس کا نام غلام احمد تھا، اس کو خود تبدیل کر دیا احمد میں۔ ثانیاً اس کاروائی کے لیے خام مادہ جو تھا خود بانی نے اپنی امت کو سپلائی کیا۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے غلام احمد کی بجائے احمد کے نام سے اپنے الہامات اور وحییں جھوٹی وضع کر لی۔ ثالثاً بانی کے بیٹے نے باب کے باطل نظریہ کیا تھا؟ 2 بیشتوں کا ذریعہ، کہ حضور کی 2 بیشتیں ہیں، ایک اصل حالت میں اور ایک ذلی اور بروزی حالت میں مرزا غلام احمد کی صورت میں۔ تو یہ باطل نظریہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں 2 بیشتوں کا غیر قرآنی، غیر آسمانی، غیر انسانی نظریہ۔ تو اس کو مرزا کے بیٹے نے استعمال کیا، تطبیق دی۔ رابعاً قادیانیت اپنے نقطہ نظر میں آخری حد تک پہنچ گئی، اور وہ کیسے؟ کہ اس نے انکار کر دیا کہ احمد کا مصداق
جناب محمد الرسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ صرف اور صرف اس کا مصداق قادیانیت کا بانی مرزا غلام احمد ہے، یہی متعین ہے۔ اب اس میں ایک دوسری جہت سے بھی تأمل ضروری ہے کہ جب قادیانیت جناب محمد الرسول اللہ کے احمد کا مصداق ہونے کی منکر ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ اس کے بانی کا ذاتی نام ہے، اور امر واقعی یہ ہے کہ اس کا نام نہیں، اس کا نام تو غلام احمد ہے، تو اب اس کی اپنے بانی کی طرف نسبت احمدیت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ حق یہی ہے کہ احمدیت ایسی نسبت ہے کہ اس کا منسوب علیہ کوئی بھی نہیں۔ غور سے سمجھیں اس بات کو، کیوں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارا بانی ہے تو وہ تو غلام احمد ہے، تو احمدیت کیسے ہوئی اس کی طرف نسبت؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ اس نسبت کا منسوب الہ کوئی بھی نہیں۔ کیوں کہ احمد قادیانیت کے ہاں نبی خاتم نہیں، اور اس کا بانی غلام احمد ہے۔ آپ دیکھیں غور کریں، یعنی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی طرف اپنی نسبت کو دجل سے کریں تو حضور تو احمد ہے ہی نہیں قادیانیت کے ہاں، اور اگر وہ اپنے بانی کی طرف کرتے ہیں تو اس کا نام غلام احمد ہے۔ تو اب ہم مختصراً قادیانی کارروائی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانیت نے اپنے بانی کے نام کا پہلا لفظ غلام حذف کیا اور اسے بجائے غلام احمد کے احمد بنا دیا۔ وہ ابن مرزا غلام مرتضیٰ ہے، یاد رکھیں، وہ ابن عبداللہ بن عبد المطلب نہیں جس کی طرف وہ منسوب ہو رہے ہیں اور جو بانی ہے ان کا۔ پھر قادیانیت نے اپنے باطل نقطہ نظر ذل و بروز کے تحت اب مرزا قادیانی کو حضرت محمد الرسول اللہ اور حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذل و بروز ٹھہرایا اور مصداق ٹھہرایا، اور پھر مرزا غلام احمد بن مرزا غلام مرتضیٰ قادیانیت کے ہاں بروز احمد ہے۔ اب غور سے سمجھیں اس بات کو، تو جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت اصل میں اولین میں ہوئی تھی، ان کا نام ہے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ وہ نہیں مانتے اسے کہ احمدیت کا یہ نام رکھنا تسمیہ احمدی یہ ان وجوہ کی وجہ سے باطل ہے۔ کیوں؟ لغت میں نسبت کے کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں۔ غلام احمد کی طرف منسوب جماعت احمدی نہیں ہو سکتی کیونکہ غلام اور احمد دو لفظ ہیں۔ ثانیاً یہ جو تسمیہ ہے یہ شریعت اسلامیہ کے بھی خلاف ہے کہ ہماری شریعت جس میں غلام احمد احمد نہیں ہو سکتا تو پھر اس کی جماعت کو احمدی جماعت کیسے کہا جائے گا؟ کہنا درست نہیں۔ کیوں کہ غلام احمد کہتا ہے میں ذل و بروز ہوں محمد کا اور احمد کا، اور احمد اسے ماننے کو بھی تیار نہیں۔ قادیانی اپنے نام میں تسمیہ میں جو انہوں نے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی سعی کی اس کا ہم نے خوب افصاح کر دیا۔ اب اہل علم کی بھی کچھ اس سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں جنہیں ہم بیان کریں گے۔ اولاً قادیانیت کا اپنا نام احمدیت رکھنے میں اس قادیانی کارروائی کو واشگاف کیا جائے، کیونکہ بہت سے ابنائے قادیانیت بھی نہیں جانتے کہ ہمارے بڑوں نے لفظ احمد سے مراد لیا ہے غلام احمد، اور انکار کیا ہے کہ جن پہ یہ آیت نازل ہوئی وہ اس کا مصداق ہو۔ اس لیے واشگاف کرنا، اس کو بیان کرنا یہ علماء کا اولین فرض ہے۔ پہلی بات۔
دوسری بات یہ کہ جس قرآنی آیت میں بشارت عیسوی مذکور ہے اس کی تفسیر کو خوب اس کا افصاح و بیان کریں۔ تیسری بات، امت مسلمہ کی قادیانیت کے اس احمدیت نام رکھنے سے اس کی عوام کو، پبلک کو، مسلمانوں کو آگاہ کرنا یہ بھی اہل علم کا فرض ہے، کیونکہ الحاد فی آیات اللہ کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شدید ترین منکر ہے، شدید ترین تحریف ہے اور خطرناک مغالطہ ہے کہ کوئی قوم جس کے متنبی غلام احمد ہو وہ اپنا نام احمدی رکھ لے۔ ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ہم نے جو پیش کیا ہے اس مغالطے کے اندر علمی طور پر اور قادیانی مراجع سے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے زعماء کے اقوال کو اگر عام ابنائے قادیانیت ہمارے اس محاضرے پہ اور ہمارے اس پیشکش پہ بنظر غائر اس کا مطالعہ کر لیں کہ قادیانیت نے کس قدر دجل اور فریب کیا ہے اپنا نام احمدیت رکھنے میں، لغت کی مخالفت کی، الحاد فی آیات اللہ کا ارتکاب کیا اور بشارت عیسوی جس میں ایک رسول کا ذکر ہے اور اس کے نام کی بھی تصریح ہے، اور یہ آیت نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں اور ساتھ ہی قادیانیت کے زعماء کی کارروائی کو بیان کیا جائے تو ابنائے ملت قادیانیت پر خود یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ حق وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں اور وہ حق اس بات کا حقدار ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اور باطل اس لائق ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اس کا رد کیا جائے اور اس پہ انکار کیا جائے اور اس کو قبول نہ کیا جائے۔ والحق احق ان یتبع، حق اس بات کے لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ ہماری امت مسلمہ کے علماء کرام سے بھی یہ درخواست ہے اور باقی حکومتی ذمہ داران سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ ذرا غور کریں کہ یہ تلبیس یعنی لفظ احمد کو بالتدریج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر کے غلام احمد کے لیے خاص کرنا، یہ کس قدر تلبیس عظیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں ایسی تلبیس آج تک نہیں ہوئی ہوگی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم عوام، خواص، اہل حکم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر جو اس آیت میں الحاد ہوا ہے اس کا تحفظ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت جس کی خود آپ نے تفسیر فرمائی کہ یہ میرے لیے ہے، یہ اجازت نہ دیں کہ قادیانیت اس کے اندر الحاد کر سکے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی النبی الخاتم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔